بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں میڈم رخسانہ اختر پشاور ماڈل اسکول بوائز 5 سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم لیکچر نمبر 2 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم نے جماعت ہشتم کے لیکچر نمبر 1 میں آپ کو آپ کے سلیبس کے بارے میں، آپ کے نصاب کے بارے میں بتایا تھا کہ جماعت ہشتم میں کتنا نصاب پڑھا جائے گا، حصہ نثر میں، حصہ نظم میں اور حصہ غزل میں۔ یہ تفصیل آپ کو بتا دی گئی تھی۔ ساتھ ہی ہم نے اپنے پہلے سبق اخلاق نبوی کے مصنف مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہمارا پہلے لیکچر کا اختتام جو ہے صرف آخری پیراگراف ہمارا رہ گیا تھا۔ آج ہم آخری پیراگراف کے ساتھ شروع کرتے ہیں جہاں سے ان کی تصانیف کے حوالہ جات شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنا پہلا سبق اخلاق نبوی پڑھیں گے جن کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ آپ کو اسکرین پر اردو کی کتاب نظر آ رہی ہے۔ آپ اپنی کتاب، اپنی پینسل اور رائٹنگ پیڈز کے ساتھ بیٹھیے تاکہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ عزیز طلباء، آپ کو اسکرین پر ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی، یہ مولانا شبلی نعمانی کی ہے جنہوں نے ہماری خوبصورت کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سیرت النبی لکھی ہے، اور یہ سبق اخلاق نبوی اسی سے ماخوذ ہے۔ اپنی کتاب کھولیے صفحہ نمبر 1 پر، جو کہ ہم پڑھ چکے تھے۔ اب صفحہ نمبر 2 کی آپ آ جائیں، شبلی کی نمایاں تصانیف۔ تو لیکچر نمبر 2 کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اپنی پینسلیں اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ شبلی کی نمایاں تصانیف یہ ہیں: سیرت النعمان، الفاروق، المامون، سوانح مولانا رومی کی حیات زندگی پر لکھی جانے والی کتاب ہے، الغزالی، امام غزالی پر لکھی جانے والی کتاب ہے، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے ان پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، انہوں نے لکھی ہے سیرت النبی، سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب، جو کہ آپ کا سبق بھی اس سے ہی لیا گیا ہے، شعر العجم۔ نمبر 9 پر ہے موازنہ انیس و دبیر، اور نمبر 10 پر ہے سفر نامہ روم و مصر و شام۔ یہ ان کی تصانیف کے حوالے تھے۔ آخری پیراگراف کی طرف آئیں۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی انہوں نے ابھی 2 ہی جلدیں لکھی تھیں کہ موت نے قلم ہاتھ سے چھین لیا۔ یہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کتاب سیرت النبی کی 6 جلدیں ہیں۔ 2 جلدیں حضرت مولانا شبلی نعمانی نے لکھی ہیں، اور باقی 4 جلدیں ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے لکھی تھی۔ 2 جلدیں ابھی انہوں نے لکھی تھیں کہ وہ وفات پا گئے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ 4 جلدیں شبلی کے لائق شاگرد مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب ترتیب دی۔ شبلی نے 1914 میں وفات پائی۔ آج ہمارا حوالہ جو ہے مولانا شبلی نعمانی کا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے سبق کی طرف آئیں گے، اور سبق ہمارا ہے اخلاق نبوی۔ صفحہ نمبر 3 پر اخلاق نبوی موجود ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ، میں نے پہلے بھی یہ آپ کو تصویر آپ کو دکھائی تھی جس میں مصنف کا نام ہے، ان کی جائے پیدائش، حیثیت، یہ سب کچھ آپ کے سامنے پہلے بھی میں نے پیش کیا تھا، اور ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے یہ تصویر لا رہی ہوں تاکہ آپ کو یادداشت آپ کی تازہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اخلاق نبوی کا ہم جب پیج تیار کرتے ہیں کام کے لیے تو وہ بھی اسی طرح سبق اخلاق نبوی، مصنف مولانا شبلی نعمانی، ادبی حیثیت مورخ، ماخوذ از جس کتاب سے لیا گیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدوں۔ پہلی 2 جلدیں مولانا شبلی نعمانی نے لکھی، آخری 4 جلدیں سید سلیمان ندوی نے لکھی۔ بوائز، عزیز طلباء، اپنی کتاب صفحہ نمبر 3 پر کھولیے، اور آج ہم اپنے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اخلاق کا مطلب ہے اچھی عادات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی عادات. طلباء، ہم بچپن سے آپ لوگ چھوٹی کلاسوں سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، ان کے اخلاق کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، اور جماعت ہشتم کا پہلا سبق بھی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر مشتمل ہے. ہمیں یہ بار بار اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، ان کی عادات و اطوار کو، ان کی سیرت کو اپنائیں، تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان بن کر اپنی دنیا و آخرت سنوار سکیں. تو یہ سبق جو ہے وہ ہیڈنگز پر یعنی سرخیوں پر مشتمل ہے. ان کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جتنا لکھا جائے کم ہے. یہاں پر ان کی چند اوصاف، ان کی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو پہلی جو خوبی ہے وہ بیان کی گئی ہے مداومت عمل. مداومت کا مطلب ہے ہمیشہ. عمل، کام، وہ کام جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا، ہمیشہ کیا. میں اس کے الفاظ معنی کی تصویر بھی آپ کے سامنے پیش کروں گی تاکہ آپ کے پاس موجود ہو، اور اگر آپ لکھنے میں آپ کو مشکل درپیش ہو تو آپ اس سے وہاں سے دیکھ کر اپنے کتاب پر مشکل الفاظ کے معنی لکھ سکیں. مداومت عمل کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا. آگے چلتے ہیں. اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے. اخلاق، اچھی عادات، مقدم، پہلا، استقلال، مضبوطی. یعنی ہم اپنے لیے اخلاق کا جو بھی ہم اپنے لیے پہلو اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ سچائی ہے، چاہے وہ ایمانداری ہے، چاہے وہ جو بھی خوبی ہمارے اندر ہے، اگر ہم کہتے ہیں اس کا پہلا اور ضروری پہلو یہ ہے کہ ہم اخلاق کی جو خوبی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس پر اتنی مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں کہ وہ ہماری عادت بن جائے، وہ ہماری عادت میں شمار ہو جائے، اور لوگ ہماری اس عادت کو دیکھ کر وہ ان کو معلوم ہو جائے، اتنی ان کو ہم پر اعتبار ہو جائے کہ یہ انسان تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر یہ خوبی ہر وقت موجود رہتی ہے اور موجود ہے. انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہیں. انسان کے سوا یعنی انسان کی زندگی میں تو، انسان کی عادات میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے. دنیا کی دوسری مخلوقات جو ہیں، جانور ہیں، حشرات ہیں، یہ جو ہیں وہ ان کی عادات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی وہ دیر سے اٹھتا ہے، کبھی جلدی اٹھتا ہے، کبھی ایک خوراک کھاتا ہے، کبھی دوسرا. لیکن جانوروں کے اور دوسری مخلوقات کے وہ ایک ہی کام ان کا رہتا ہے. انسان اپنی عادات میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں اور فطرتاً اسی پر مجبور ہیں. لیکن اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے. یعنی اگر ہم، دقیق کا مطلب ہے مشکل، نقطہ، پوائنٹ، اپنے لیے ہم کہتے ہیں اخلاق کا اگر ہم اپنے لیے کوئی نقطہ پسند کرتے ہیں، اپنے لیے اخلاق، اپنی عادات کے اندر اگر ہم کوئی اچھی عادت پیدا کرنا چاہتے ہیں، سچائی ہے، ایمانداری ہے، صاف گوئی ہے، جو بھی ہم اپنے اندر خوبی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کی اتنی شدت سے پابندی کریں اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کریں کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے. دائمی، ہمیشہ، غیر متبدل، جو تبدیل نہ ہو. یعنی ہم اپنے اندر جو خوبی پیدا کریں وہ ہمارے اندر ہمیشہ رہے. کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی آسانی ہو، ہم اپنی اس اچھی عادت کو نہ چھوڑیں اور وہ اچھی عادت ہمارے اندر اس طرح رچ بس جائے
کہ لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی ہمارے اندر وہ عادت اس طرح پختہ ہو جائے کہ لوگوں کے سامنے ہمارا نقشہ، ہماری شخصیت اس طرح بن جائے کہ وہ لوگ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ آدمی نے اس طرح غلط کام کیا ہے یا جھوٹ بولا ہے یا کوئی اور بے ایمانی کی ہے، تو ہمارے اخلاق کا اس انسان پہ، دوسرے لوگوں پر اتنا تاثر ہو کہ وہ کہیں کہ نہیں، یہ غلطی تو، یہ خامی تو اس انسان کے اندر آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ ہماری عادت، وہ خوبی ہماری عادت بن چکی ہو۔ اور اس کے علاوہ گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں، گویا یعنی مثال کے طور پر ان سے یہ کام، یعنی ہمارے اندر یہ کام اس طرح ہم سے صادر ہوتے ہیں، صادر نکلتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو، کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آفتاب، سورج سے ہم روشنی ہی حاصل کرتے ہیں، سورج ہمیں روشنی ہی دیتا ہے، تو ہم جس طرح سورج سے روشنی ہم حاصل کرتے ہیں، درخت سے ہمیں پھل حاصل ہوتا ہے اور پھول سے ہمیں خوشبو حاصل ہوتی ہے، اور ہم یہ خصوصیات، یہ خوبیاں ان سے الگ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی جو خوبیاں پیدا ہو جائیں، لوگ دیکھتے دیکھتے اس پر یقین کر لیں کہ یہ انسان ان خوبیوں کا مالک ہے اور وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی برائی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے۔ استقامت حال وہ کام جس پر ہم مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، مداومت عمل وہ عمل جو ہم ہمیشہ کریں، یعنی ان تمام بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا وہ کام ہے جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ اب یہ اوپر یہ پیراگراف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن خوبیوں کو اپنایا ان کو ہمیشہ کیا، اور یہاں تک کہ کفار بھی ان کی خوبیوں کی تعریف کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے۔ کس اصول کی؟ مداومت عمل کی، یعنی پیارے نبی نے اپنی زندگی کے آغاز سے ہی جن خوبیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے، وہ آخر دم تک وہ خوبیاں ان کے ساتھ رہیں، اور آپ نے اسی اصول کی، اسی مداومت عمل کی، استقامت حال کی اصول کی پابندی کی ہے۔ جس کام کو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمایا، اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ سنت وہ فعل ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی۔ ہم کہتے ہیں نا یہ کہ یہ کام جو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسواک کرنا سنت ہے، آنکھوں میں سرما لگانا سنت ہے، جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ تو یعنی سنت سے کیا مراد ہے؟ وہ کام جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا اور بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ قوی مضبوط معنی رکاوٹ، یعنی کبھی کوئی خاص بہت بڑی کوئی رکاوٹ پیش آئی ہے، جیسے جنگ کے حالات ہیں یا کوئی جان کو خطرے والی کوئی بات ہے، اس رکاوٹ کے علاوہ انہوں نے کبھی اس عادت کو ترک نہیں فرمایا، ترک چھوڑا نہیں۔ اسی بنا پر، اسی وجہ سے جس قدر سنن ہے، سنت کی جمع، یعنی جتنی بھی سنتیں ہیں ہمارے پاس سنن ہیں، وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے یہ جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ اچھا جی، ہم نے صفحہ نمبر 3 کا 2 پیراگراف پڑھے ہیں اور اس کے ہم نے الفاظ معنی بھی کیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس صفحہ کے الفاظ معنی آپ کو اسکرین پر دکھاتی ہوں، تاکہ اگر آپ کچھ الفاظ کے معنی نہیں لکھ سکے تو وہ اپنے پاس نوٹڈ کر لیں۔ ہم نے اخلاق حسنہ، اچھی عادات، مقدم، پہلا، صادر، نکلنے والا، مداومت، ہمیشگی، وقار و متانت، سنجیدگی،
استقلال مضبوطی، فطرت عادت، استقامت مضبوطی، یہ الفاظ ہم نے پڑھے ہیں اور ان الفاظ کے معنی بھی میں نے آپ کو اسکرین پر دکھا دیے ہیں۔ ہمارے لیکچر نمبر 2 کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ لیکچر نمبر 3 کے ساتھ میں آپ کے سامنے اگلی تاریخ پر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔